درس جال حق کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور اس درس میں تقلید کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے تقلید کی تفصیل اور کن مسائل میں تقلید جائز ہے اور کس میں جائز نہیں ہے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ کس پر تقلید کرنا واجب ہے اور کس پر نہیں، یعنی کون مجتہد ہے اور کون غیر مجتہد، کہ مکلف مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک مجتہد اور دوسرے غیر مجتہد۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو، ایسی صلاحیت ہو، اتنا لائق اور فائق ہو کہ قرآنی اشارات اور رموز کو سمجھ سکے۔ قرآن پاک میں آیات کریمہ، بعض آیات کریمہ کے احکام تو بالکل واضح ہیں، لیکن بعض آیات کریمہ یہ کن احکام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو ان رموز اور اشارات کو وہ سمجھ سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کلام کے مقصد کو بھی پہچان سکے کہ اس کلام کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ اس سے مسائل بھی نکال سکے، ناسخ اور منسوخ کا پورا علم بھی رکھتا ہو، علم صرف اور علم نحو اور علم بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو، جتنی بھی آیات کریمہ ہے احکام سے متعلق تو وہ اس کے علم میں ہو، اس کی نظر اس پر ہو۔ ایسے ہی احادیث کریمہ میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہوں، اور پھر اس کے علاوہ وہ عقل مند ہو، ذکی ہو، خوش فہم ہو۔ تفسیرات احمدیہ وغیرہ میں اس کی تفصیل ذکر ہے، تو وہ ہے مجتہد۔ اتنی ساری باتیں جس میں پائی جائیں تو وہ مجتہد کہلائے گا، اور جو اس درجے پہ نہ پہنچا ہو تو وہ غیر مجتہد یا مقلد ہے، اسی کو مقلد بھی کہیں گے، غیر مجتہد کہیں گے۔ غیر مجتہد جو ہے اس پر تقلید ضروری ہے، اور مجتہد کے لیے تقلید منع ہے، یعنی مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرے گا، لیکن غیر مجتہد پہ تقلید ضروری ہے، واجب ہے۔ یہاں مجتہد کے 6 درجے ہیں، 6 طبقے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا تھا، اور چند قسمیں، چند درجے بیان کیے تھے مجتہد کے۔ مجتہد کے 6 طبقے ہیں۔ اب جس طبقے میں وہ ہوگا تو اس کے اوپر والے طبقے کا وہ مقلد ہوگا، اگر نچلے طبقے کا مجتہد ہے تو اوپر والے طبقے کے مجتہد کا وہ کسی کا مقلد ضرور ہوگا۔ مجتہد کے جو 6 طبقے ہیں، پہلا طبقہ ہے، پہلا درجہ ہے مجتہد فی الشرع۔ مجتہد فی الشرع وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے، یعنی جنہوں نے قاعدہ قانون بنایا کہ جس کی وجہ سے، جس قاعدے کے تحت ہم اجتہاد کر سکیں۔ تو جن حضرات نے اجتہاد کرنے کے قواعد اور قوانین بنائے، قانون بنائے، اصول بنائے، فقہ کے اصول انہوں نے ترتیب دیے، جیسے کہ چاروں امام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو یہ مجتہد فی الشرع ہے، یعنی
شریعت میں یہ مجتہد ہیں اس طریقے سے کہ انہوں نے اجتہاد کرنے کے قوانین بنائے، قواعد بنائے، اصول بنائے۔ اور دوسرا طبقہ ہے اس کے نیچے کا طبقہ، وہ ہے مجتہد فی المذہب۔ مجتہد فی المذہب وہ حضرات ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں، یعنی مجتہد فی الشرع جنہوں نے اصول بنائے، جنہوں نے قواعد بنائے، یعنی امام اعظم نے جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے قواعد بنائے، اصول بنائے کہ کس پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا، کس طریقے سے مسائل نکالے جائیں گے، اور کس مسائل پر عمل کرنا واجب ہوگا، کس مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہوگا، کس مسئلے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول امام اعظم نے بنائے۔ ایسے ہی امام شافعی نے اپنا ایک الگ اصول بنایا، امام احمد ابن حنبل نے اپنا اصول بنایا، امام مالک نے اپنا اصول بنایا۔ تو انہوں نے جو یہ قواعد اور اصول بنائے تو یہ مجتہد فی الشرع ہے۔ اور مجتہد فی المذہب جو ہے وہ حضرات جو ان اصول میں، یعنی وہی اصول جو ان چاروں اماموں میں سے کسی امام نے جو اصول اور قواعد بنائے ہیں تو انہی اصول میں وہ تقلید تو کرتے ہیں ان کی، یعنی اصول میں تقلید کرتے ہیں، یعنی وہی قاعدہ وہی قانون۔ جیسے کہ امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، تو یہ احناف میں سے ہیں۔ اس حیثیت سے احناف امام اعظم کی یہ تقلید کرتے ہیں کہ یہ جو بھی مسئلے کا استنباط کرتے ہیں تو انہی اصول کی بنیاد پر مسئلہ اخذ کرتے ہیں یا مستنبط کرتے ہیں جو اصول اور قواعد امام اعظم نے بنائے۔ تو اس وجہ سے اصول میں یہ امام اعظم کے مقلد ہوئے، یعنی یہ اپنی طرف سے کوئی قاعدہ نیا نہیں بناتے، قاعدہ اور اصول وہی ہے امام اعظم کا، لیکن اسی اصول پر وہ مسائل نکالتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کرتے ہیں، یعنی اسی اصول کو نظر میں رکھتے ہوئے اور پھر مسائل شرعیہ خود سے نکالتے ہیں۔ جیسے کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابن مبارک رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، کہ یہ قواعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے تو مقلد ہیں لیکن مسائل میں مقلد نہیں ہے، مسائل میں وہ خود مجتہد ہے، کیونکہ خود سے وہ مسئلہ نکالتے ہیں۔ امام ابو یوسف وغیرہ یہ وہ اس طبقے کے مجتہد ہیں کہ مقلد بھی ہیں اور مجتہد بھی ہے۔ مقلد کس حیثیت سے کہ وہی اصول جو امام اعظم نے بنائے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے اصول کے اعتبار سے وہ مقلد ہیں، اور خود سے ان اصول کی بنیاد پر جو مسائل کا استنباط کرتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ مجتہد ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہو گیا۔ تیسرا طبقہ ہے مجتہد فی المسائل۔ مجتہد فی المسائل وہ حضرات ہیں جو قواعد اور مسائل فرعیہ دونوں میں مقلد ہیں، یعنی قواعد یعنی پہلے والے طبقے میں اس میں بھی مقلد ہیں اور دوسرے والے طبقے کے بھی مقلد ہیں، یعنی مسائل فرعیہ جو استنباط کیا جن حضرات نے تو اس میں بھی وہ مقلد ہیں، مگر وہ مسائل کہ جن کے متعلق ائمہ کی تصریح نہیں ملتی، یعنی ائمہ کرام نے صراحت کے ساتھ کہیں ذکر ان کا نہیں ملتا ہے، تو ان کو یہ جو مجتہد فی المسائل ہیں تیسرے طبقے کے جو حضرات ہیں تو وہ ان مسائل کو قرآن اور حدیث وغیرہ دلائل سے نکالتے ہیں، دلائل سے نکالتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، وہی اصول اور وہ جو قواعد ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ امام طحاوی ہو گئے، قاضی خاں ہو گئے، شمس الائمہ سرخسی ہو گئے وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین۔ چوتھا طبقہ ہے اصحاب تخریج۔ اصحاب تخریج وہ حضرات ہیں جو اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اجتہاد بالکل نہیں کر سکتے، ہاں ائمہ میں سے کسی کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں، یعنی کسی امام کا کوئی قول ہے
لیکن وہ مجمل ہے. مجمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہے. تو یہ حضرات اس کی تفصیل کر سکتے ہیں، جیسے کہ امام کرخی وغیرہ. پانچواں طبقہ ہے اصحاب ترجیح. اصحاب ترجیح وہ حضرات ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی روایتیں ہیں. امام محمد سے بھی روایت ہے، امام ابو یوسف سے بھی روایت ہے، اور امام ابن عبداللہ ابن مبارک سے بھی روایت ہے. تو اس طریقے سے بہت سے آپ کے جو شاگرد ہیں ان سے الگ الگ روایتیں. تو ان روایتوں کو وہ دیکھتے ہیں اور چند روایات میں سے کسی کو ترجیح دے سکتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اصحاب ترجیح. یعنی وہ ہیں مقلد لیکن وہ خود سے ترجیح کرتے ہیں. یعنی اگر کسی مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے دو قول ہیں روایت میں آئے ہیں، تو ان میں سے کسی کو ترجیح دیں، کس کو ترجیح دیں کس کو نہ دیں، تو یہ حضرات ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو ترجیح ملنی چاہیے، اس کو نہیں ملنی چاہیے. تو اسی طرح جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہو، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے جو دو شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف، تو جہاں کہیں بھی امام اعظم اور امام ابو یوسف کا اختلاف ہو اور امام محمد کا اختلاف ہو، تو کسی کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ زیادہ صحیح ہے، یہ ھذا اولا یا ھذا اصح. اس طریقے سے کتابوں میں ملتا ہے. کتب فقہ میں یہ علماء کرام کے لیے یہ علمی بحث ہے کہ کتب فقہ میں یہ ذکر ہے، جیسے امام کرخی وغیرہ یا دوسرے حضرات جو جیسے صاحب ہدایہ ہیں، صاحب قدوری ہیں، تو یہ حضرات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے، یہ والی روایت زیادہ صحیح ہے، یا یہ والی روایت لینا، اس پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، اولا ہے. تو یہ ہے اصحاب ترجیح، جیسے صاحب قدوری، صاحب ہدایہ وغیرہ. چھٹا طبقہ جو ہے، چھٹا درجہ، یہ ہے اصحاب تمیز. اصحاب تمیز وہ حضرات ہیں جو ظاہر مذہب اور روایات نادرہ، اسی طرح قول ضعیف اور قوی اور اقوام میں فرق کر سکتے ہیں. یعنی جو بہت ساری روایتیں ہیں امام اعظم سے، بہت سی روایتیں ہیں، تو ان روایتوں میں کچھ جو ہے وہ ظاہر الروایہ کہلاتی ہے. یعنی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کتابوں میں جو روایت ہے امام اعظم سے، تو اس کو ظاہر الروایت کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں امام اعظم سے جو روایت ہے تو اس کو نادر الروایہ کہا جاتا ہے. ایسے ہی کون سا قول جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، اقوا ہے، اور کون سا ضعیف ہے، کمزور ہے، تو وہ فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ اور روایت ضعیفہ کو وہ ترک کر دیں اور صحیح روایت اور معتبر. جیسے کہ صاحب کنز یہ مقلد ہیں لیکن مجتہد بھی ہیں، اور مجتہد کے آخری طبقے سے ہیں. یعنی یہ مجتہد اصحاب تمیز یعنی تمیز کرنے والا کہ کون سی روایت ظاہر الروایت میں سے ہے، کون سی نادر الروایہ میں سے ہے، کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی روایت قوی ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی اقوا ہے. تو وہ اس کو تمیز کر کے اور پھر بیان کریں گے کہ یہ روایت ضعیف ہے لہٰذا اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یہ روایت جو ہے وہ قوی ہے یا اقوا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. جیسے کہ صاحب کنز ہیں، صاحب در مختار وغیرہ ہیں. ایسے ہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور سیدی اعلی حضرت بھی اسی طبقے میں سے، یعنی مجتہد کے اس طبقے میں حضور سیدی اعلی حضرت بھی مجتہد. تو یہ یعنی مطلقاً مجتہد نہیں، یہ حضرات مقلد ہیں. میں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ جو نیچے کے جتنے بھی طبقے کے حضرات ہوں گے تو یہ اپنے طبقے میں مجتہد ہوں گے اور اوپر والوں کے مقلد ہوں گے، اوپر والوں کے مقلد ہوں گے. تو سب سے پہلے ہے مجتہد فی الشرع، اس کے بعد ہے مجتہد فی المذہب. تو مجتہد فی المذہب جو ہے وہ مجتہد فی الشرع کا مقلد ہوگا.
ایسے ہی مجتہد فی المسائل جو ہے وہ مجتہد فی الشرع اور مجتہد فی المذہب دونوں کا مقلد ہوگا۔ ایسے ہی مجتہد جو اصحاب تخریج ہے تو اصحاب تخریج جو ہے وہ اوپر کے حضرات کا مقلد ہوگا، اور اپنے طبقے میں جو ہے وہ کسی کا مقلد نہیں ہوگا۔ اصحاب تخریج خود سے نکال سکتا ہے وہ روایتوں کو، ایسے ہی جو اصحاب ترجیح ہے خود سے ترجیح دے سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اصحاب ترجیح میں سے، اصحاب ترجیح یعنی مجتہد کا جو پانچواں طبقہ ہے اصحاب ترجیح، یعنی کون سی روایت راجح ہے، کون سی مرجوح ہے، کون سی مردود ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی قوی ہے، کس کو ترجیح دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، اعلیٰ حضرت اس کا شمار جو ہے وہ اس طبقے میں ہوتا ہے مجتہدین کے۔ تو جن میں ان 6 وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، یہ جو 6 وصف مجتہدین کے بیان ہوئے، تو ان 6 وصفوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ مقلد محض ہے، وہ مقلد محض ہے۔ جیسے کہ ہم ہو گئے اور ہمارے زمانے کے جو عام علماء کرام ہیں تو ان کا صرف یہی کام ہے کہ کتاب سے مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتائیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ اس میں جو ہے اجتہاد نہیں کرنا ہے۔ اس زمانے کے ہمارے جو عام علماء کرام ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اب وہ انہیں اجتہاد نہیں کرنا ہے اپنی طرف سے کہ ہاں بھائی کس کو ترجیح دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اور کس سے تمیز کرنا ہے، کون سی روایت جو ہے وہ مردود ہے اور کون سی ضعیف ہے، کون سی قوی ہے، وہ سب تو یہ اصحاب تمیز نے ذکر کر دیا ہے۔ ہمیں بس انہی کتابوں میں دیکھنا ہے اور اس کے اعتبار سے جو ہے وہ مسائل کو نکالنا ہے اور بیان کر دینا ہے بس۔ تو یہ مقلد محض ہیں، ہم مقلد محض ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے۔ جو مجتہد ہوگا وہ تقلید نہیں کر سکتا ہے، مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے۔ تو ان 6 طبقوں میں جو صاحب جس درجے کے مجتہد ہوں گے وہ اس درجے میں کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ یعنی جیسے کہ کوئی مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی المذہب، تو مجتہد فی المذہب جیسے کہ امام ابو یوسف ہے اور امام محمد ہے، تو امام ابو یوسف امام محمد کی تقلید نہیں کریں گے، امام محمد امام ابو یوسف کی تقلید نہیں کریں گے۔ جس درجے میں ہے تو اس درجے میں کسی مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے، اور اس سے اوپر والے درجے میں وہ مقلد ہوں گے، جیسے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی۔ تو یہ حضرات جو ہے وہ اصول اور قواعد میں تو امام اعظم کے مقلد ہیں، اور مسائل میں چونکہ خود مجتہد ہیں اس لیے یہ ان میں مقلد نہیں ہے۔ یہ میں نے اس سے پہلے والے سیشن میں بھی تفصیل سے بتا دیا تھا اور یہاں پر بھی حضرت نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہماری اس تقریر سے غیر مقلدوں کا یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ جب امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ حنفی ہیں اور مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف تو حنفی ہیں، امام محمد تو حنفی ہیں، پھر بہت سے ایسی روایتیں ہیں، بہت سے ایسے اقوال ہیں کہ وہ امام اعظم کے خلاف ہو گئے، ان سے انہوں نے اختلاف کر دیا۔ تو یہاں پہ جو یہ 6 طبقے بیان ہو گئے تو اس میں سب سوال کا جواب ہو گیا، ہر چیز کا جواب ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ جب امام ابو یوسف اور امام محمد حنفی ہیں اور مقلد ہیں تو امام اعظم کی جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہی کہا جائے گا کہ اصول و قواعد میں یہ حضرات مقلد ہیں، جو اصول اور قواعد امام اعظم نے بیان کیے، جو بنائے، تو انہی اصول اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دوسرے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اصول میں مخالفت نہیں کرتے امام اعظم کی، قواعد میں امام اعظم کی مخالفت نہیں کرتے، انہی اصول اور قواعد کی بنیاد پر مسائل کے استنباط میں یہ مخالفت کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اصول اور قواعد کے اعتبار سے مسائل کے استنباط میں امام اعظم کے جو ہے وہ مقلد نہیں ہے، بلکہ خود یہ مجتہد ہے، مجتہد فی المسائل، مجتہد فی المذہب ہے۔ تو فرماتے ہیں
کہ اس میں مخالفت، یہ حضرات جو ہے اصول اور قواعد میں یہ حضرات مقلد ہیں امام اعظم کے، تو اس میں مخالفت نہیں کرتے، اور فروعی مسائل میں مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان میں وہ خود مجتہد ہیں، وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ تو یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیتے ہو۔ صاحبین کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ دو حضرات انہیں صاحبین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں حضرات امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں تو یہ آپس میں دوست ہوئے، دونوں شاگرد ہیں، دوست، اور صاحب کہتے ہیں دوست کو، تو صاحبین، اسی لیے انہیں صاحبین کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں حضرات شاگرد ہیں۔ تو اب یہ لوگ غیر مقلدین جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ تم تو امام اعظم کے قول کو چھوڑ دیتے ہو، بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے دیتے ہو، امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیتے ہو، امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیتے ہو، اور امام اعظم کا قول جو ہوتا ہے اس پہ فتویٰ نہیں دیتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ سوال بھی اٹھ گیا، اور امام اعظم کے قول کو چھوڑتے ہو، یہ جو سوال کرتے ہیں کہ تم پھر حنفی کیسے ہوئے کہ امام اعظم کے قول کو چھوڑ دیے، تو جواب آ گیا کہ بعض درجے کے فقہا اصحاب ترجیح بھی ہیں۔ ابھی طبقے بیان ہوئے تو انہی میں اصحاب ترجیح بھی ہیں، یعنی کس قول کو ترجیح دی جائے، کس کو نہ دی جائے۔ مجتہد کا ایک طبقہ یہ بھی ہے اصحاب ترجیح، جو پانچواں طبقہ ہے۔ تو جو چند قولوں میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں، تو اسی لیے ہم کو ان فقہا کا ترجیح دیا ہوا جو قول ملا اس پر فتویٰ دے دیا گیا۔ بس ہمیں ان اصحاب ترجیح کا قول ملا تو ہم نے اس پہ فتویٰ دے دیا۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم امام اعظم کے قول پہ فتویٰ دیں گے یا امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیں گے، نہیں، بلکہ اصحاب ترجیح نے بیان کر دیا کہ ان کا قول زیادہ راجح ہے، تو اس لیے اس راجح قول کو ہم نے دیکھا، لے لیا اور اسی پہ فتویٰ دے دیا، اسی کو لے لیا گیا، اسی کو بیان کر دیا گیا۔ تو یہ سوال بھی اٹھ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم اپنے کو حنفی پھر کیوں کہتے ہو، یوسفی یا محمدی یا ابن مبارکی کہو۔ امام ابو یوسف کی تقلید کرنے والے ہو تو یوسفی کہو، امام محمد کی تقلید کر رہے ہو تو محمدی کہو، عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کر رہے ہو تو ابن مبارکی کہو، کیونکہ بہت سی جگہ تم ان کے قول پہ عمل کرتے ہو اور امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہو۔ تو جواب یہی ہوا کہ چونکہ امام ابو یوسف اور امام محمد اور ابن مبارک رحمہم اللہ تعالی کے تمام اقوال یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے اصول اور قوانین پر ہی بنے ہیں، وہ اصول اور قواعد اور قوانین جو امام اعظم نے بیان کیے بنائے، انہی قوانین پر یہ لوگ، ان لوگوں کے اقوال بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی بھی قول کو لینا حقیقت میں امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے قول کو لینا ہوا، کیونکہ اسی اصول پر تو ہے۔ تو جیسے حدیث پر عمل، یہ حقیقت میں کس پر عمل ہے؟ قرآن پر عمل ہے۔ حدیث پر عمل تو یہ در حقیقت قرآن پر ہی عمل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، فہو مذہبی۔ کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اب اگر کوئی مجتہد فی المذہب ہو، مجتہد فی المذہب یعنی دوسرے طبقے کا، مجتہد فی المذہب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی کا ماننے والا ہو، یعنی ان کے اصول پر چلنے والا ہو، یا امام اعظم کے اصول پہ چلنے والا ہو، یا امام احمد ابن حنبل کے اصول پہ چلنے والا ہو، یا امام مالک کے اصول پہ چلنے والا ہو، یعنی ان اصول کی بنیاد پر مسائل کا استنباط کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ یعنی کسی ایک کے راستے کو، کسی ایک کے اصول کو اس نے اپنا لیا اور اسی اصول کی بنیاد پر وہ مسائل کا استنباط کرتا ہے، تو وہ مجتہد فی المذہب ہے۔ تو فرماتے ہیں اب اگر کوئی مجتہد فی المذہب کوئی صحیح حدیث پا کر اس پر عمل کرے تو وہ اس سے غیر مقلد نہیں ہوگا۔ کوئی مجتہد فی المذہب اگر
صحیح حدیث پا لے اور اس پر عمل کرے تو وہ اس سے غیر مقلد نہیں ہوگا بلکہ حنفی ہی رہے گا، کیونکہ اس نے حدیث پر امام صاحب کے اس قاعدے پہ عمل کیا کہ امام اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی صحیح حدیث پا کر اس پر کوئی حدیث صحیح اگر ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو مجتہد فی المذہب کے لیے ہے، یہ غیر مقلد کے لیے نہیں، جو کسی کا مقلد نہ کسی کی تقلید نہ کرتا ہو، نہ ہی اس کے لیے اور نہ ہی مقلد کے لیے، یعنی جو مقلد محض ہو، کسی بھی طبقے کا نہ ہو، اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پوری بحث جو ہے وہ شامی کے مقدمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب صح عن الامام اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ امام صاحب کے اس قول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہوئی ہے تو وہ میرا مذہب بنی، یعنی ہر مسئلہ اور ہر حدیث میں نے بہت جرح قدح اور تحقیق کی ہے تب اسے اختیار کیا ہے۔ لہٰذا اگر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث صحیح مل رہی ہے تو وہ تو میرا مذہب ہی ہے، یعنی وہی تو میرا مذہب بنی۔ یعنی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں نے جو اپنے مذہب میں جو مسائل میں نے ذکر کیے ہیں تو وہ صحیح حدیث سے ہی استنباط کر کے کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم کے ہاں ہر مسئلے کی بڑی چھان بین ہوتی تھی۔ مجتہد شاگردوں سے نہایت تحقیقی گفتگو کے بعد جو ہے وہ جو شاگرد، یعنی جیسے کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابن مبارک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو یہ سب کے سب مجتہد تھے، مجتہد فی المذہب۔ تو یہ ان سے جو ہے نہایت تحقیقی گفتگو کے بعد جو ہے وہ مسئلہ اختیار کیا جاتا تھا، اختیار فرمایا جاتا ہے۔ اگر یہ مختصر سی تقریر جو ہے وہ خیال میں رکھی گئی تو بہت مشکلوں کو انشاءاللہ حل کر دے گی اور بہت کام آئے گی۔ بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم میں اجتہاد کرنے کی قوت ہے، یعنی ہم خود بھی تو اجتہاد کر سکتے، اجتہاد کرنے کی قوت ہے، لہٰذا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے بہت طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہے اور ان حضرات کو وہ قوت علمی حاصل ہے یا نہیں۔ حضرت امام رازی، امام غزالی وغیرہ، امام ترمذی، امام داؤد وغیرہ، حضور غوث پاک، حضرت بایزید بستامی، شاہ بہاء الحق نقشبند، اسلام میں ایسے پائے کے علماء اور مشائخ گزرے کہ ان پر اہل اسلام جس قدر بھی فخر کریں کم ہے، مگر ان حضرات میں سے کوئی صاحب بھی مجتہد نہیں ہوئے بلکہ سب مقلد ہی ہوئے۔ کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے۔ تو فرماتے ہیں خواہ امام شافعی کے مقلد ہوں یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مقلد ہوں، تو زمانے موجودہ میں کون ان کی قابلیت کا ہے؟ جب ان کا علم مجتہد بننے کے لیے کافی نہ ہوا، وہ حضرات، وہ اولیاء کرام اور اولیاء کرام کے اعلیٰ طبقے کے اولیاء کرام، تو فرماتے ہیں کہ جب ان کا علم مجتہد بننے کے لیے کافی نہ ہوا تو جن بیچاروں کو ابھی حدیث کی کتابوں کے نام لینا بھی نہ آتے ہوں وہ کس شمار میں ہیں؟ ایک صاحب نے دعوی اجتہاد کیا تھا، میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا، یہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ سورہ تکاثر سے کس قدر مسائل آپ نکال سکتے ہیں؟ سورہ تکاثر سے کتنے مسائل آپ نکال سکتے ہیں؟ تو اور اس میں حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص کتنے ہیں؟ اس میں جو آیات کریمہ ہیں تو کون سے آیت جو ہے وہ کس حکم پہ، حقیقت پہ مبنی ہے، مجاز پہ مبنی ہے، صریح ہے، کنایہ ہے، ظاہر ہے، نص ہے، تو یہ سب جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو ان بیچارے نے ان چیزوں کے نام بھی نہیں سنے تھے کہ صریح کیا ہے، کنایہ کیا ہے، ظاہر کیا ہے، نص کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، یہ ان کے نام بھی نہیں ابھی معلوم تھے اور وہ خود مجتہد جو ہے وہ بننے کا دعویٰ کرنے اڑ گئے۔ تو یہ ایسے غیر مقلدین ہیں۔
تو یہ تقلید کی بحث بڑی اہم بحث ہے. آج کا یہ تیسرا باب مکمل ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب یہ جو تقلید واجب ہے ہم پر، مقلدین پر تقلید واجب ہے، تو واجب ہونے کے دلائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بیان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اعظم، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کی تقلید ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.